الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من اکتتب فی جیش فخرجت امرأته حاجہ او کان له عذر هل یؤذن له۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس کا نام کسی غزوے میں لکھ دیا گیا اور اس کی بیوی حج کرنے کے لیے نکل گئی، یا اس کے علاوہ اس بندے کے لیے کوئی اور عذر ہو، تو کیا اسے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عامر سے، وہ ابو معبد سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، لا یخلون رجل بامرأہ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، ولا تسافرن امرأہ الا ومعها محرم، اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ ہونا چاہیے۔ فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، وخرجت امرأتی حاجہ، اور میری بیوی حج کرنے چلی گئی ہے۔ قال اذهب فاحجج مع امرأتک، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ جس وقت کوئی انسان کسی چیز کا ارادہ کر لے، عزم کر لے، پھر اس سے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب عزم کر لیا پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو ختم کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اس صحابی نے کسی جہاد کے غزوے میں شریک ہونے کے لیے اپنا نام لکھ دیا گیا اس کا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس نے سنی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت بغیر اپنے محرم کے سفر نہ کرے، اور کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ یہ دو باتیں آپ نے فرمائی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے میں لکھا ہوا ہے اور میری بیوی اب میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اب وہ بیچاری اکیلی حج کے لیے چلی گئی ہے اور میں فلاں غزوے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو غزوے میں نہیں جائے گا، بلکہ تو اپنی بیوی کے ساتھ جا اور حج کر، تو رہنے دے غزوہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد یا اس جیسا کوئی بھی عمل جس کا انسان ارادہ اور عزم کر چکا ہو اور بعد میں اس کے لیے کوئی شرعی عذر سامنے آ جائے جس کا شریعت واقعتاً عذر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ پیچھے رہ جائے تو یہ بندہ معذور ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی عیب اور قدغن نہیں لگائی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی اس میں دو باتیں ہیں۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، کسی بھی طرح خلوت جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اکثر عورتیں یہاں پر گاڑی منگواتی ہیں، اوبر یا کوئی بھی رکشہ منگواتی ہیں، اور اس کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر دو خرابیاں ہیں، ایک تو وہ سفر کرتی ہیں اور ساتھ محرم نہیں ہے، اور دوسرا گاڑی کے اندر یا موٹر سائیکل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، خلوت ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس مریضہ آتی ہے، یا اسی طرح استاذ ہے، اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، یا کوئی ایسا دکاندار ہے، اس کے دکان میں ایک عورت داخل ہوتی ہے، یہ سب کی سب صورتیں خلوت کی بنتی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر انتہائی شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اندر بہت گہرائی ہے، کیونکہ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس وقت مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہے۔
یہ انتہائی خطرناک بات ہے، بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اکثر گھروں پہ پڑھانے کے لیے قاری لگوا لیتے ہیں، یا اسکول ٹیچر ہوتے ہیں جو گھروں پہ پڑھانے آتے ہیں، بعض دفعہ اکیلی بیٹی کو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ابھی بچی چھوٹی ہے۔ یہ سب کی سب تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے منع کر دیا اس سے رکنے میں ہی خیر ہے، وگرنہ بڑی خرابی پیدا ہوگی اس میں۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا کہ وہ اس حدیث پر اس قدر یعنی کہ عمل کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت فون کرتی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو وہ آواز بلند کر دیتے۔ فون کی آواز اس لیے بلند کر دیتے کہ خلوت نہ ہو فون پر۔ جب ایک طرف میں بات کر رہا ہوں، دوسری طرف ایک عورت اکیلی فون پہ بات کر رہی ہے، تو یہ بھی ایک خلوت ہے۔ یہ باتیں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے اوپر غالب کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارک جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح مرد عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، علیحدہ نہ ہو، اور اسی طرح کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ اب حج کا سفر ہے، ہمارے ہاں ادھر جھوٹے رشتے بنا دیے جاتے ہیں، اور ایک عورت ہے جی اس کے ساتھ اور کوئی جانے والا نہیں ہے، اس کی کسی کو اس کی خالہ بنا دو اور کسی کو کچھ بنا دو کچھ، یہ سب کے سب غیر شرعی سفر ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، 50 سال عمر ہے، 45 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ رخصت نہیں دی۔ آپ نے تو حدیث کے اندر واضح فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے۔ اگر تو وہ 50 اور 60 سال کی ہو کہ عورت نہیں رہتی پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اس عمر کو پہنچ کے بھی عورت ہے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ ایک عورت ہے، اس کے لیے عام طور پر کسی بھی بندے کے لیے حج فرض ہوتا ہے 2 چیزوں کے ساتھ۔ ایک اس کے پاس استطاعت ہو، استطاعت میں مراد ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو اور پیچھے اپنے گھر میں دینے کا خرچہ ہو، اور دوسری چیز راستہ پر امن ہو۔ بعض دفعہ استطاعت ہوتی ہے امن نہیں ہوتا، بعض دفعہ امن ہوتا ہے استطاعت کی، دونوں چیزیں ہوں، لیکن عورت کے لیے 3 شرطیں ہیں، استطاعت بھی ہو، راستہ پر امن بھی ہو، اور ساتھ محرم بھی ہو۔ اگر محرم ساتھ نہیں ہے تو عورت پر حج فرض نہیں ہے۔ عمرے کے لیے جانا عورت کے لیے کوئی لازم نہیں، وہ نہیں جاتی، اللہ کے ہاں اس کا عذر ہے، اس کو اس کی نیت کا اجر مل گیا۔ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو اپنے کسی محرم کو ساتھ تیار کرے، یہ ہے واضح حدیث۔ لیکن ہمارے ادھر اس حدیث پر بھی عمل بہت کم لوگ ہیں جو اس حدیث کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اب اس کی عورت حج کے لیے جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تو غزوہ چھوڑ دے اور اس کے ساتھ حج کے لیے جائے۔ تو اس لیے کوئی بھی عورت سفر نہ کرے، نہ اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے۔ اب شہر کے اندر کتنی خرابیاں واقع ہوتی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی شہر کے اندر جو سفر ہوتا ہے نا وہ سفر نہیں ہوتا، چلے یہ تو ہو گیا وہ سفر نہیں ہوتا، تو خلوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خلوت تو ہو گئی ڈرائیور کے ساتھ، چلیں اگر اس میں بھی 2-4 عورتیں مل جائیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ ایک عورت اس گلی سے لی، دوسری لیتے ہوئے دوسری گلی میں جاتے جاتے تک تو خلوت ہے، کتنی باتیں ہو سکتی ہیں اور کتنا اس میں بگاڑ ہے۔ تو بہرحال شریعت نے جو ہمیں باتیں کہی ہیں ان کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3006۔